عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مسلمانوں کے دارالخلیفہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگتا تھا۔ جلد وہ بھی وقت آ گیا کہ ایک ہی دن میں بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر مناظرے ہونے لگے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک ہی وقت میں سوئی کے ناکے یا سوراخ میں کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مناظرے کا موضوع تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، جبکہ تیسرے مناظرے کا تکرار یہ تھا کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ بغداد پر ہلاکو خان کی تاتاری فوج نے ایسا حملہ کیا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہونے لگے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والے اپنے موت کے فرشتے کا انتظار کرنے لگے۔ کوے کی گوشت پر بحث کرنے والے لوگ انہی کے جسموں کو کوے نوچ نوچ کر ان کی لاشوں کو کھانے لگے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، مگر مسلمانوں نے تاریخ سے سبق نہیں حاصل کیا۔ آج ہم مسلمان پھر سے ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر، اپنی محفلوں میں، جلسوں میں، حتیٰ کہ مسجدوں کے میناروں اور منبر پر بھی کرتے آ رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، پاجامہ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، ٹخنے سے کتنی اوپر پاجامہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، شرعی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سن سکتا، پیش امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، قوالی یا مشاعرہ ہماری مذہبی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہر فرقہ اپنے مسلک کے جھنڈا بردار کو صرف جنت کی ٹکٹ دینے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ملکوں کو نیست و نابود کرتا جا رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق، شام اور اب فلسطین کے بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو آپ تو سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنتے جا رہے ہیں، فلسطین کٹ رہا ہے، اور ہم یہ حالت و زار دیکھ کر صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت اعظم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے کے لیے امت کی چادروں کے کونوں تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہمیں اپنی بربادی کا انتظار کر رہے ہیں اور عجیب عجیب سے مناظرے کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے علماؤں سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے اور چھوٹی سی شکایت بھی ہے، کہ شکایت اپنوں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کو یہی بتاتے ہیں کہ جنگ کا میدان صرف لڑائی ہے۔ نہیں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے شاگردوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ صرف جنگ کے میدان میں لڑ کر اور خود کی جان دے کر ہی جہاد نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ بھی دوسری ایسے بہت ساری فیلڈ اور محاذ ہیں جہاں پر ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ اپنے ہاں سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے شاگردوں میں سے کوئی اچھا سا سائنٹسٹ بنائیں، جو اچھا سا ہتھیار بنائیں، اچھا سا ریڈار بنائیں، اچھی سی ٹیکنالوجی لائیں، اس ٹیکنالوجی کو ہم اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں گے تو اس سے بھی وہ ایک جنگ کا محاذ بن سکتا ہے جہاں پر وہ جہاد کر سکتے ہیں۔ اچھا سا ٹیکنیشین بنا سکتے ہیں جہاں سے وہ اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو لڑ سکتے ہیں۔ صرف جنگ کے میدان پر اپنی جان دینا کافی نہیں۔